بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرکات کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے وقت تقسم القضیہ باعتبار الموضوع فالموضوع ان کان جزئیا و شخصا معینا سمیت القضیۃ شخصیہ و مخصوصہ کقولک زید قائم وان لم یکن جزئیہ بل کان کلیہ فہو علی انحاء۔ اس فصل میں قضیہ کی دو قسموں حملیہ و شرطیہ میں سے ایک قسم حملیہ کی تقسیم ہے۔ تو اس فصل میں قضیہ حملیہ کی مصنف تقسیم کر رہے ہیں اور واضح کر رہے ہیں کہ قضیہ حملیہ کی موضوع کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں: شخصیہ، طبعیہ، محملہ، محصورہ۔ قضیہ حملیہ کے ان چار قسموں میں منحصر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قضیہ حملیہ کا موضوع یا تو جزئی ہوگا یا کلی۔ اگر جزئی ہو تو قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی ہو تو قضیہ کو شخصیہ کہا جاتا ہے، اور اگر کلی ہو تو دو حال سے خالی نہیں ہے کہ حکم قضیہ میں یا تو نفس طبیعت موضوع پر ہوگا، سب کی مثال ابھی بعد میں دوں گا، حکم یا تو نفس طبیعت موضوع پر ہوگا یا موضوع کے افراد پر ہوگا۔ اگر نفس طبیعت موضوع پر ہے تو وہ قضیہ طبعیہ ہے، اور اگر حکم افراد موضوع پر ہے تو یہ بھی دو حال سے خالی نہیں ہے کہ افراد کی مقدار قضیہ میں بتائی گئی ہوگی کل اور بعض کے ذریعے سے، یا افراد کی مقدار کلاً یا بعضاً نہ بتائی گئی ہو۔ اگر افراد کی مقدار بیان کر دی گئی ہے تو قضیہ محصورہ ہے، اور اگر افراد کی مقدار نہیں بتائی گئی تو محملہ ہے۔ یہ رہی قضیہ کے یعنی قضیہ حملیہ کے چار قسموں میں منحصر ہونے کی دلیل۔ بات تیزی سے، قضیہ حملیہ کا موضوع یا تو جزئی ہوگا یا کلی۔ اگر اول ہے تو شخصیہ ہے، اگر دوم ہے تو دو حال سے خالی نہیں کہ حکم نفس طبیعت موضوع پر ہوگا یا افراد موضوع پر۔ اگر نفس طبیعت موضوع پر ہے تو طبعیہ ہے، افراد موضوع پر حکم تو یہ بھی دو حال سے خالی نہیں کہ افراد کی مقدار بتائی گئی ہوگی یا افراد کی مقدار نہ بتائی گئی ہوگی۔ اگر اول ہے تو محصورہ ہے، دوم ہے تو محملہ ہے۔ اب دلیل حصر سننے کے بعد تین چار مثالیں ہم رکھتے ہیں، اس میں غور کر لیتے ہیں۔ ہمارا قول زید عالم، یہ قضیہ حملیہ تو ہے ہی، ساری مثال میں حملیہ کے رکھ رہا ہوں۔ ہمارا قول زید عالم، ہمارا قول زید انسان، ہمارا یہ قول یہ قضیہ حملیہ شخصیہ ہے کیونکہ اس کا موضوع شخص معین ہے۔ ہمارا یہ قول مخصوصہ ہے اس لیے کہ اس کا موضوع مخصوصہ ہے اس لیے کہ اس کا موضوع خاص ہے اور وہ زید ہے۔ تو زید عالم قضیہ شخصیہ ہے اس لیے کہ اس کا موضوع شخص معین ہے، اس لیے یہ شخصیہ ہے۔ اگر آپ یہ سوال کریں کہ زید عالم یا زید انسان، آپ نے کہا کہ یہ قضیہ شخصیہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا موضوع جزئی ہے، اس لیے کہ اس کا موضوع شخص ہے۔ شخص اور جزئی ایک ہی معنی میں ہے، ماسبق میں بتا چکا ہوں۔ اس کا موضوع جزئی ہے اس لیے یہ شخصیہ ہے۔
مخصوصہ ہے، اس لیے کہ اس کا موضوع خاص ہے، اس لیے یہ قضیہ مخصوصہ ہے۔ مگر اس پر سوال یہ ہے کہ آپ پورے قضیہ کو، زید انسان یہ پورا قضیہ ہے، اس پورے قضیے ہی کو آپ شخصیہ کہہ رہے ہیں، کیا قضیہ صرف موضوع کا نام ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، قضیہ صرف موضوع کا نام نہیں ہے۔ تو اس قضیہ میں اگرچہ موضوع جزئی ہے، شخص معین ہے، خاص ہے، اگرچہ اس قضیے میں موضوع خاص اور جزئی ہے، مگر اس قضیہ میں جو محمول ہے وہ تو انسان ہے، وہ تو عالم ہے، وہ تو عالم ہے، اور انسان کلی ہے، عالم کلی ہے۔ تو اس قضیہ کا اگرچہ موضوع بعض جزئی ہے، مگر بعض جز تو کلی بھی ہے، اور جب ایسا ہے تو پھر پورے قضیہ کو شخصیہ کہہ دیا جانا یہ کس طریقے سے درست ہو سکتا ہے؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، یہ قضیہ حملیہ کی یہاں تقسیم ہے موضوع کے اعتبار سے تقسیم ہے، اس لیے موضوع کے حال کا لحاظ کیا گیا ہے کہ موضوع کیسا ہے، جزئی ہے یا کلی۔ چونکہ اس قضیہ جس کو لے کر آپ نے سوال کیا، اس کا موضوع جزئی ہے، شخص ہے، خاص ہے، اس وجہ سے اس قضیہ کا نام شخصیہ اور مخصوصہ رکھا گیا۔ ایک چائے جسے ہم پیتے ہیں، اس میں صرف چائے پتی نہیں ہوتی، دوسری چیز بھی ہوتی، مگر اس کو چائے، شکر، پانی، دودھ، ان سب کے مجموعہ نام نہیں رکھتے، بلکہ صرف اس کا نام اس کے ایک جز کے ذریعے سے ہے۔ تو یہ تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیل سے بھی ہے، باسم الجز کے قبیل سے بھی ہے۔ اب اس پر کہیں گے کہ ایک جز تو کلی بھی ہے، تو اس کا جواب میں دے چکا، چونکہ یہ تقسیم موضوع کے اعتبار سے ہے، تو اس تقسیم میں موضوع کے حال کا لحاظ رکھا گیا، اور موضوع اس قضیہ میں جس قضیہ کو لے کر آپ نے سوال کیا ہے، موضوع جزئی ہے، شخص ہے، اس وجہ سے اس قضیہ کا نام شخصیہ اور مخصوصہ رکھا جاتا۔ تو میں کہا کہ کچھ مثالوں میں غور کر لیتا ہوں۔ زید انسان یہ قضیہ شخصیہ ہے، کیونکہ اس کا موضوع جزئی ہے، اس کا موضوع شخص معین ہے اور وہ زید ہے، اس وجہ سے اس قضیہ کا نام شخصیہ ہے، اور مخصوصہ بھی اسی قضیہ کا نام رکھا جاتا، اس لیے کہ اس کا موضوع خاص ہے۔ ایک دوسری مثال، الانسان نوع، انسان نوع ہے، یہ قضیہ حملیہ ہے، اور حملیہ کی کون سی قسم ہے؟ طبعیہ ہے۔ تو الانسان نوع قضیہ حملیہ طبعیہ ہے، یہ قضیہ طبعیہ ہے، اس لیے کہ اس کا موضوع کلی ہے اور وہ انسان ہے، انسان کلی ہے، اس کا موضوع کلی ہے، اور حکم نوعیت کا جو حکم ہے، نفس طبیعت موضوع، نفس طبیعت انسان، حقیقت انسان پر نوعیت کا حکم ہے، افراد انسان پر نوعیت کا حکم نہیں، کیونکہ انسان کے افراد تو زید ہیں، عمر ہیں، بکر ہیں، اور زید نوع نہیں ہے، بکر نوع نہیں ہے، خالد نوع نہیں ہے، کیوں؟ نوع کی تعریف گزر چکی۔ تو یہاں نوعیت کا حکم انسان کے افراد پر نہیں ہے، موضوع کے افراد پر نہیں ہے، موضوع کی طبیعت پر ہے، نفس طبیعت انسان پر ہے، حقیقت انسان پر ہے، اس وجہ سے یہ قضیہ
طبعیہ ہے۔ طبعیہ کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ قضیہ طبعیہ کو طبعیہ کیوں کہا جاتا ہے۔ طبعیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس قضیہ کا موضوع کلی ہے اور اس قضیہ میں حکم طبیعت موضوع پر ہے، نفس موضوع پر ہے۔ ایک تیسری مثال ہم دیکھتے ہیں، کل انسان حیوان۔ قضیہ حملیہ ہے، ما سبق میں جو تعریف پڑھ چکے ہیں۔ اب حملیہ کی کون سی قسم ہے؟ یہ محصورہ ہے۔ قضیہ حملیہ کی کون سی قسم ہے؟ محصورہ ہے۔ کیونکہ اس قضیہ کا موضوع انسان ہے اور وہ کلی ہے، تو اس قضیہ کا موضوع کلی ہے، اور کل انسان حیوان میں حیوانیت کا حکم نفس طبیعت موضوع پر نہیں ہے، افراد موضوع زید عمرو بکر پر ہے، زید عمرو بکر پر حکم ہے، تو اس قضیے کا موضوع کلی ہے اور حکم نفس طبیعت موضوع پر نہیں، افراد موضوع پر ہے، اور موضوع کے افراد کی مقدار یہاں کل کے ذریعے سے بتائی گئی ہے، تو یہ قضیہ محصورہ ہے۔ تو محصورہ کی تعریف بھی آپ کو معلوم ہو گئی کہ محصورہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو، جس کا موضوع کلی اور حکم افراد موضوع پر ہو، اور افراد کی مقدار کلاً یا بعضاً بیان کر دی گئی ہو، بتا دی گئی ہو، یہ محصورہ ہے۔ محملہ ایک دوسری مثال، الانسان لفی خسر۔ انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ یہاں خسارے میں ہونے کا حکم انسان کے افراد پر ہے، اور انسان اس قضیہ کا موضوع ہے جو کلی ہے، تو اس قضیہ کا موضوع انسان ہے جو کلی ہے، اور حکم انسان کے افراد پر ہے، حکم انسان کے افراد پر ہے، مگر افراد کی مقدار کلاً یا بعضاً اس قضیہ میں افراد کی مقدار نہیں بتائی گئی ہے۔ افراد کی مقدار اس میں نہیں بتائی گئی کہ ہر ایک انسان خسارے میں ہے، ہر ایک انسان یا کوئی ایک انسان خسارے میں ہے، یہ افراد کی مقدار نہیں بتائی گئی ہے۔ چونکہ افراد کی مقدار کے بیان کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس لیے یہ قضیہ محملہ ہے۔ محملہ اہمال سے بنا، اہمال معنی چھوڑنا، چونکہ افراد کی مقدار کے بیان کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس لیے یہ قضیہ محملہ ہے۔ وقد تقسم القضیہ باعتبار الموضوع، اور کبھی قضیہ کی تقسیم کی جاتی ہے موضوع کے اعتبار سے۔ اس جگہ جو مصنف کی عبارت میں قضیہ ہے، قضیہ سے مراد قضیہ حملیہ ہے، کیونکہ جو قسمیں یہاں 4 ذکر کی گئی ہیں وہ چاروں قسمیں صرف حملیہ میں جاری ہوتی ہیں، شرطیہ میں تمام چاروں قسمیں جاری نہیں ہوتی، شرطیہ میں تمام چاروں قسمیں جاری نہیں ہوتی، اس لیے مصنف کی عبارت میں قضیہ سے مراد قضیہ حملیہ ہے۔ تو قضیہ حملیہ کی کبھی تقسیم کی جاتی ہے موضوع کے اعتبار سے، تو موضوع قضیہ حملیہ کا موضوع یا تو جزئی ہوگا یا کلی ہوگا۔ اگر قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی ہو اور شخص معین ہو، جیسے زید انسان، تو قضیہ کا نام شخصیہ رکھا جاتا ہے اور مخصوصہ رکھا جاتا ہے۔ شخصیہ اس لیے رکھا جاتا کہ اس کا موضوع شخص معین ہے زید، اور مخصوصہ اس لیے رکھا جاتا کہ اس کا موضوع خاص ہے، جیسے آپ کا قول زید قائم، یہ قضیہ شخصیہ ہے، مخصوصہ ہے، کیونکہ اس قضیہ کا موضوع زید ہے اور وہ جزئی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ جُزْئِيًّا، اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی نہ ہو، بل کان کلیہ، بلکہ قضیہ حملیہ کا موضوع
کلی ہو فہو علی انہا، قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو تو یہ چند قسموں پر ہے۔ کیوں؟ لأنہا ان کان الحکم فیہا علی نفس الحقیقہ، قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہے تو دو حال سے خالی نہیں ہے کہ حملیہ کا موضوع جو کلی ہے اس قضیہ میں حکم یا تو نفس طبیعت موضوع پر ہوگا یا افراد موضوع پر ہوگا، تو کہتے ہیں کہ حکم اگر قضیہ میں نفس حقیقت پر ہے، نفس طبیعت موضوع پر ہے، تو اس وقت قضیہ کا نام طبعیہ رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم قضیہ میں موضوع کی طبیعت پر ہے اور اس کی حقیقت پر ہے، افراد پر نہیں ہے۔ جیسے الانسان نوع، یہ قضیہ طبعیہ ہے اس لیے کہ یہ ایک قضیہ ہے، الانسان نوع قضیہ ہے، قضیہ حملیہ ہے، موضوع اس کا انسان ہے جو کلی ہے، تو اس قضیہ کا موضوع کلی ہے اور حکم نوعیت کا حکم نفس طبیعت انسان پر ہے، افراد انسان پر نہیں ہے، کیونکہ افراد انسان زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، اور یہ زید عمر بکر نوع نہیں ہے۔ تو یہاں جو نوعیت کا حکم ہے نفس طبیعت موضوع پر ہے، حقیقت انسان پر ہے، اس لیے یہ قضیہ الانسان نوع طبعیہ ہے۔ جیسے الانسان نوع اور جیسے الحیوان جنس، یہ قضیہ بھی طبعیہ ہے، کیونکہ جنسیت کا حکم نفس طبیعت حیوان پر ہے، افراد حیوان پر نہیں ہے، کیونکہ افراد حیوان میں زید عمر بکر ہے، یہ گھوڑا بیل گدھا ہے، اور یہ زید عمر بکر گھوڑا بیل گدھا جنس نہیں ہے، تو حکم نفس طبیعت حیوان پر ہے، نفس طبیعت موضوع پر ہے۔ اس لیے ہمارا یہ قول الحیوان جنس یہ قضیہ طبعیہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ أَفْرَادِهَا، تو اوپر میں عبارت گزری کہ حملیہ کا موضوع اگر کلی ہو تو چند قسم پر ہے کہ حکم نفس طبیعت نفس حقیقت پر ہوگا، قضیہ میں حکم نفس حقیقت پر ہوگا، سمجھ رہے ہیں، نفس حقیقت پر حکم ہوگا یا افراد پر حکم ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ أَفْرَادِهَا، قضیہ حملیہ کا موضوع تو کلی ہے اور حکم نفس طبیعت موضوع پر نہیں ہے بلکہ افراد موضوع پر حکم ہے، تو یہ بھی دو حال سے خالی نہیں ہے۔ اما ان یکون، دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اس میں افراد کی مقدار بتائی گئی ہوگی یا افراد کی مقدار نہ بتائی گئی ہوگی۔ فَإِن بُيِّنَ كَمِيَّةُ الْأَفْرَاد، تو اگر افراد کی مقدار بتا دی گئی ہے تو قضیہ کا نام محصورہ رکھا جاتا ہے۔ محصورہ جیسے کہ آپ کا قول کل انسان حیوان، یہ محصورہ ہے، واضح ہے کہ اس قضیہ کا موضوع انسان ہے اور وہ کلی ہے، اور حکم یہاں پر حیوانیت کا حکم انسان کے افراد پر ہے اور افراد کی مقدار کا بیان کل سے ہوا ہے۔ بعض الحیوان انسان، یہاں بھی افراد کی مقدار کا بیان بعض سے ہوا ہے۔ وَإِن لَمْ يُبَيَّن، اور اگر افراد کی مقدار نہ بتائی گئی ہو تو قضیہ کا نام مہملہ رکھا جاتا ہے۔ مہملہ اہمال سے بنا ہے چونکہ افراد کی مقدار کا بیان چھوڑ دیا گیا ہے، جیسے الانسان لفی خسر۔ المحصورات اربع، احداها الموجبۃ الکلیہ۔ ما سبق میں آپ نے سنا کہ موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں، چار قسموں میں سے ایک قسم محصورہ ہے۔ محصورہ کی تعریف آپ نے سماعت فرما لی کہ محصورہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو اور حکم افراد موضوع پر ہو اور موضوع کی افراد کا مقدار
موضوع کے افراد کی مقدار کا بیان بھی ہوا ہو۔ تو محصورہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے افراد کی مقدار بتا دی گئی ہو، وہ محصورہ ہے۔ تو کہتے ہیں المحصورات اربعون، محصورات 4 ہیں۔ محصورہ 4 قسموں میں منحصر ہیں، اور وہ 4 قسمیں ہیں: موجبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزئیہ۔ تو محصورہ 4 قسموں میں منحصر ہیں، اس لیے کہ حکم قضیہ میں یا تو ایجاب کا ہوگا یا سلب کا ہوگا۔ جو بھی ہو، یا تو کل افراد پر حکم ہوگا یا بعض افراد پر حکم ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو حکم اگر ایجاب کا ہے، حکم ایجاب کا کل افراد پر، تو وہ موجبہ کلیہ ہے، اور حکم ایجاب کا بعض افراد پر تو وہ موجبہ جزئیہ ہے، اور اگر حکم سلب کا کل افراد پر ہے تو وہ سالبہ کلیہ ہے، بعض افراد پر ہے تو سالبہ جزئیہ ہے۔ یہ ہے دلیل محصورہ کے 4 قسموں میں منحصر ہونے کی۔ المحصورات اربعون، محصورات 4 ہیں، 4 میں سے 4 قسموں میں سے پہلی قسم موجبہ کلیہ ہے، جیسے آپ کا قول کل انسان حیوان، یہ موجبہ کلیہ ہے۔ موجبہ کلیہ کل انسان حیوان میں ایک مرتبہ غور کر لیتے ہیں کہ اس قضیہ میں حیوانیت ثابت مانی گئی ہے، حیوان ہونا، جاندار ہونا ثابت مانا گیا ہے۔ کس کے لیے؟ انسان کے ہر ایک فرد کے لیے، یعنی محمول کو ثابت مانا گیا ہے موضوع کے ہر فرد کے لیے۔ تو موجبہ کلیہ وہ قضیہ ہے جس میں محمول کو ثابت مانا گیا ہو موضوع کے ہر فرد کے لیے، جیسے حیوانیت ثابت مانی گئی ہے انسان کے ہر ایک فرد کے لیے، لہٰذا کل انسان حیوان موجبہ کلیہ ہے۔ جیسے آپ کا قول کل انسان حیوان۔ اور دوسری قسم محصورہ کی دوسری قسم موجبہ جزئیہ ہے، جیسے بعض الحیوان اسود، بعض حیوان اسود ہے، یہاں اسود کا ثبوت مانا گیا ہے، کالا ہونا یہ ثابت مانا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حیوان کے بعض افراد کے لیے، یعنی محمول کو ثابت مانا گیا ہے موضوع کے بعض افراد کے لیے، سواد کا ثبوت اسود کو ثابت مانا گیا حیوان کے بعض افراد کے لیے۔ تو یہ موجبہ جزئیہ ہے، یعنی موجبہ جزئیہ وہ قضیہ ہے جس میں محمول کو موضوع کے بعض افراد کے لیے ثابت مانا گیا ہو، جیسے بعض عالم حافظ ہے، بعض عالم حافظ ہے، یہاں حافظ ہونے کا ثبوت مانا گیا ہے، حافظ ہونے کا ثبوت مانا گیا ہے عالم کے بعض افراد کے لیے، یعنی محمول کو ثابت مانا گیا موضوع کے بعض افراد کے لیے، یہی ایجاب جزئی اور یہ قضیہ موجبہ جزئیہ ہے۔ والثالثۃ السالبۃ الکلیہ، اور محصورہ کی تیسری قسم کیا ہے؟ سالبہ کلیہ ہے، جیسے لا شیء من الزنج بأبیض، کوئی حبشی سفید نہیں ہے، گورا نہیں ہے، کوئی حبشی گورا نہیں ہے، یہ سالبہ کلیہ ہے۔ سالبہ کلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ محمول کا سلب، محمول کی نفی مانی جاتی ہے، محمول کا سلب مانا جاتا ہے موضوع کے ہر ایک فرد سے۔ تو محمول اگر منتفی مانا گیا ہو، محمول کا سلب ہوا ہو موضوع کے ہر ایک فرد سے، تو وہ قضیہ جس میں محمول کو برطرف مانا گیا موضوع کے ہر ایک فرد سے، وہ سالبہ کلیہ ہے۔ جیسے کوئی حبشی گورا نہیں ہے، تو گورا ہونا منتفی مانا گیا ہے، گورا ہونا منتفی مانا گیا ہے حبشی کے ہر ایک فرد سے، یعنی محمول کی نفی ہوئی ہے، محمول منفی، منتفی، برطرف مانا گیا موضوع کے ہر ایک فرد سے، یہ ہے سالبہ
کلیہ۔ والرابعۃ السالبۃ الجزئیہ، اور محصورہ کی چوتھی قسم سالبہ جزئیہ ہے۔ سالبہ جزئیہ وہ قضیہ ہے جس میں محمول کو برطرف مانا گیا ہو، محمول منتفی مانی گئی ہو موضوع کے بعض افراد سے، جیسے بعض الانسان لیس باسود، یہاں اسود منتفی مانا گیا انسان کے بعض افراد سے، یہ ہے سالبہ جزئیہ۔ فصل الذی یبین بہ کمیۃ الافراد من الکلیۃ والبعضیۃ یسمى سور، وهو ماخوذ من سور البلد، اور وہ لفظ جس کے ذریعے سے افراد کی مقدار یعنی کلیت اور بعضیت بتائی جائے، تو وہ لفظ جس کے ذریعے افراد کی مقدار یعنی کلیت و بعضیت بتائی جائے، اس لفظ کو سور کہا جاتا ہے۔ جیسے کل انسان حیوان میں افراد کی مقدار کا بیان لفظ کل کے ذریعے سے ہو رہا ہے تو لفظ کل سور ہے۔ بعض الانسان لیس بابیض، بعض الانسان لیس بابیض میں یہاں افراد کی مقدار کا بیان بعض کے ذریعے سے ہو رہا ہے، بعض کے ذریعے سے ہو رہا ہے تو بعض یہ سور ہے، تو سور وہ لفظ ہے جس سے افراد کی مقدار بتائی جائے۔ کہتے ہیں الذی یبین بہ، وہ جس کے ذریعے افراد کی مقدار بتائی جائے یعنی کلیت و بعضیت، اسے سور کہا جاتا ہے۔ یہ سور کہاں سے آیا؟ تو کہتے ہیں وَهُوَ ماخوذ من سور البلد، یہ سور ماخوذ ہے سور البلد، فصیل شہر سے ماخوذ ہے کہ سور البلد جس طریقے سے بلد کو محیط ہوتا ہے، اس کا محاصرہ کیے ہوئے رہتا، اسے حصار میں اپنے رکھتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی افراد کے مقدار کا حصار کیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں وسور الموجبۃ الکلیہ، اور موجبہ کلیہ کا سور کل ہے، کل افراطی، اور موجبہ کلیہ کا سور کل ہے اور لام استغراق ہے۔ تو موجبہ کلیہ کا سور کل ہے جیسے کل انسان حیوان میں، اور جیسے لام استغراق ہے الحمدللہ میں لام استغراق ہے، تو یہ موجبہ کلیہ ہے۔ تو کہتے ہیں موجبہ کلیہ کا سور کل ہے اور لام استغراق ہے، اور موجبہ جزئیہ کا سور بعض ہے اور واحد ہے، جیسے بعض من الجسم جماعت، واحد من الجسم جماعت، یہ موجبہ جزئیہ کا سور ہے، اور سالبہ کلیہ کا سور لا شے ہے، لا واحد ہے، جیسے لا شے من الغراب بابیض ولا واحد من النار ببارد، بات صاف ہے، کوئی کوا اجلا نہیں ہے، کوئی آگ سرد نہیں ہے۔ تو سالبہ کلیہ کا سور لا شے ہے، لا واحد ہے، اسی طریقے سے سالبہ کلیہ کا سور ووقوع النکرہ تحت النفی، اسی طریقے سے نکرہ کا تحت نفی ہونا، نکرہ کا تحت نفی ہونا، یہ بھی سالبہ کلیہ کا سور ہے، کیونکہ نکرہ تحت نفی عموم کا فائدہ دیتا ہے، تو اس سے کسی بھی فرد کا سلب مفہوم ہوتا ہے، اس لیے نکرہ تحت نفی ہو تو نکرہ تحت نفی بھی سلب کلی کے لیے آتا ہے، تو نکرہ کا نفی کے تحت ہونا یہ بھی سالبہ کلیہ کا سور ہے۔ ووقوع نکرہ تحت نفی، اور نکرہ کا نفی کے تحت ہونا، جیسے ما من مائن میں ما نکرہ ہے اور یہ ما حرف نفی کے تحت ہے۔ کہتے ہیں
اور ثالبہ جزئیہ کا سور، ثالبہ جزئیہ آپ نے سن لیا، ثالبہ جزئیہ کا سور لیس باز ہے، جیسے کہ آپ کا قول لیس باز الحیوان بحمار، اور باز لیس ہے، جیسے آپ کا قول باز الفواکہ لیس بحلوین۔ یہ ثالبہ جزئیہ کا سور لیس باز، باز لیس ہے۔ ذرا سا فرق دونوں کے درمیان ہے کہ یہ دونوں سور ہیں ثالبہ جزئیہ کے لیس باز اور باز لیس، مگر ذرا سا فرق ہے ان دونوں کے درمیان، اور وہ یہ ہے کہ لیس باز کبھی سلب کلی کے لیے بھی آ جاتا ہے، کیونکہ باز نکرہ اور لیس حرف نفی ہے، تو یہ نکرہ تحت نفی کے مشابہ ہے، اور نکرہ تحت نفی عموم کا فائدہ دیتا ہے، تو لیس باز کبھی سلب کلی کے لیے بھی آ جاتا ہے، ذکر کر دیا جاتا ہے، برخلاف باز لیسا کے کہ باز لیسا سلب کلی کے لیے نہیں ذکر کیا جاتا، کیونکہ باز لیسا میں بھی اگرچہ باز غیر معین ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ نکرہ ہے مگر تحت نفی نہیں ہے۔ یہ ذرا سا فرق ہے لیسا باز اور باز لیسا میں، کہ لیسا باز کبھی سلب کلی کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، مگر باز لیسا کبھی بھی سلب کلی کے لیے ذکر نہیں کیا جاتا۔ ایک ذرا سا فرق اور بھی ہے کہ باز لیسا کبھی ایجاب عدولی جزئی کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، مگر لیسا باز کبھی بھی ایجاب عدولی جزئی کے لیے ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ ذرا سا فرق ہے لیسا باز، باز لیسا میں، جو ثالبہ جزئیہ کے سور ہیں۔ اور ثالبہ جزئیہ کا سور لیسا باز ہے، جیسے کہ آپ کا قول لیسا باز الحیوان بحمار، اور باز لیسا ہے، جیسے آپ کا قول باز الفواکہ لیسا بحلوین۔ اعلم ان فی کل لسان سورہ، جاننا چاہیے کہ ہر زبان میں ایک خاص سور ہوتا ہے۔ فارسی زبان میں لفظ ہر یہ موجبہ کلیہ کا سور ہے، جیسے کہ شاعر کے اس قول بیت شعر اس قول ہراکس میں ہر یہ موجبہ کلیہ کا سور ہے۔ ہراکس کے دربند حرص افتاد، دہد خرمن زندگانی بباد۔ جو شخص حرص کے جال میں پھنسا، جو شخص حرص کے جال میں پھنسا، اس نے زندگی کے کھلیان کو برباد کر دیا۔ اس شعر میں ہر یہ موجبہ کلیہ کا سور ہے۔ فصل اے ھذا فصل قد جرت عادۃ المیزانیین انہم یعبرون عن الموضوع بجہ وعن المحمول ببہ، فمتی ارادوا التعبیر عن الموجبۃ الکلیہ یقولون کل جبہ، ومقصودہم من ذلک الایجاز ودفع توہم الانحصار۔ منطقیوں کی عادت بن گئی ہے موضوع کی جیسے اور محمول کی بہ سے تعبیر کرنے کی۔ تو مناطقہ کی عادت سی بن گئی ہے کہ موضوع کی جب وہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں تو جیسے اور محمول کی تعبیر انہوں بہ سے کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے تو بعد میں ذکر کی جائے گی۔ رہی بات موضوع کی جے اور محمول کی بہ سے تعبیر کرنے کی وجہ، تو وہ یہ ہے، وجہ تو بعد میں آئے گی، وہ یہ کہ موضوع کی جے اصل میں حروف تہجی سے 2 حرف کا انتخاب کرنا تھا، تو انہی 2 حرف جے اور بے کا انتخاب مناطقہ نے کیوں کیا، اور بھی تو دوسرے
حروف تہجی ہیں، تو ان دو حرفوں کے اختیار کی وجہ کیا ہے؟ تو حروف تہجی کی ابتدا الف سے ہوتی ہے، اور حال یہ ہے کہ پہلا حرف ہجا جو الف ہے وہ ساکن ہے۔ ساکن ہونے کی وجہ سے یہ ناقابل تلفظ ہے، اس لیے الف کو چھوڑ دیا کیونکہ یہ ساکن ہے، اس کا تلفظ نہیں ہو سکتا۔ اگر حرکت دے دیں گے تو پھر وہ الف کے بجائے حمزہ ہو کر رہ جائے گا، تو الف کو چھوڑ دیا، اور ظاہر ہے کہ الف کے بعد با ہے، تو با کا انتخاب کیا، با کو لیا مناطقہ نے، اور با کے بعد تا اور ثا ہے۔ تا اور ثا با کے مشابہ ہیں خط میں، تو تا اور ثا کا تا یا ثا کا انتخاب ہوتا تو التباس ہوتا، اشتباہ ہوتا، اس وجہ سے تا اور ثا کو چھوڑ دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تا اور ثا کو چھوڑ دیا کیونکہ خط میں تا اور ثا مشابہ ہیں با کے، تو موضوع محمول سے ممتاز نہ ہو پاتا خط میں، اس لیے مناطقہ نے جیم کا انتخاب کیا، جیم کو اختیار کیا۔ تو حروف آپ کا سوال یہ تھا کہ حروف ہجا میں سے دو حروف کو ہی لینا تھا، تو انہی دونوں کو کیوں اختیار کیا؟ تو بتایا کہ الف ساکن ہونے کی وجہ سے ناقابل تلفظ ہے، اس وجہ سے الف کو چھوڑا، اور الف کے بعد با ہے تو اس کو لے لیا مناطقہ نے، اور با کے بعد تا اور ثا ہے۔ چونکہ صورت میں خط میں مشابہ ہیں یہ دونوں با کے، تو اگر تا اور ثا لیے جاتے تو موضوع اور محمول میں، تا یا ثا لیے جاتے تو موضوع اور محمول میں اشتباہ ہو جاتا، اور موضوع محمول سے ممتاز نہ ہو پاتا، اس لیے ان دونوں کو چھوڑا اور جیم کو اختیار کیا۔ اب رہی بات یہ کہ جیم کو اختیار کیا اس لیے کہ جیم خط میں ممتاز ہے با سے، تو جیم کو اختیار کیا، اور اختیار کرنے کے بعد ترتیب ہجائی کو پلٹ دیا۔ ترتیب ہجائی، حروف ہجائی کی ترتیب میں با پہلے ہے، جیم بعد میں ہے، مگر مناطقہ نے پلٹ دیا کہ موضوع کی جگہ چھ اور محمول کی جگہ بے کو رکھا۔ ترتیب پلٹ دیا۔ کیوں ترتیب پلٹ دیا؟ تاکہ وہم نہ ہو۔ ترتیب پلٹا اس لیے تاکہ وہم نہ ہو کہ مراد یہی دونوں حروف ہیں، اس لیے ترتیب کو پلٹا۔ اس لیے بھی ترتیب کو پلٹ دیا، یعنی جے کو پہلے اور بے کو بعد میں رکھا، تاکہ ایسا محسوس نہ ہو کسی کو کہ یہ حروف ہجائی کی گنتی ہے، اس لیے ترتیب کو پلٹ دیا۔ اب رہی بات یہ، ترتیب کو پلٹا، رہی بات یہ کہ موضوع کی جگہ جے اور محمول کی جگہ بے کے رکھے جانے کی ایک وجہ تو ابھی میں بیان کیا کہ وجہ یہ کہ ترتیب کو پلٹ دیا تاکہ یہ اس بات کی طرف وہم نہ جائے
کہ یہاں حروف ہجائی ہی مقصود ہے، اس بات کی طرف یہ وہم نہ ہو یا یہ وہم نہ ہو کہ یہ حروف ہجائی کی گنتی ہے، اس وجہ سے ترتیب کو پلٹ دیا۔ ترتیب کے پلٹے جانے اور ان دونوں حروف کے انتخاب کی وجہ متعدد منطقیوں نے متعدد بیان کی ہے کہ ان دونوں حروف کا کیوں انتخاب ہوا اور ترتیب کیوں پلٹی گئی۔ متعدد مناطقہ نے متعدد وجہ بیان کی ہے، مگر سب سے عمدہ وجہ وہ ہے جو رئیس المحققین ملا محب اللہ بہاری نے بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو، ترتیب کے پلٹے جانے بلفظ دیگر موضوع کی تعبیر جے اور محمول کی تعبیر بے سے کیے جانے کی وجہ یہ ہے۔ موضوع کی جگہ میں جے اور محمول کی جگہ میں بے کے رکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ جانیے کہ حروف ہجائیہ میں الف، با، تا، ثا وغیرہ جو ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان سب کے نمبرات ہیں میرے خیال سے ابجد، حوض، حتی، کلمن، صافس، یہ صافس، کرشت، سخز، زجر، یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ الف کا نمبر 1 ہے، با کا نمبر 2 ہے، جیم کا عدد 3 ہے، دال کا عدد 4 ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ بات تو آپ کو معلوم ہوگی ہی، سمجھ رہے ہیں۔ تو موضوع کی جگہ جے اور محمول کی جگہ بے رکھے جانے کی وجہ دراصل یہ ہے، بقول ملا محب اللہ بہاری رئیس المحققین کے، کہ اصل بات یہ ہے کہ موضوع کی جگہ میں جے رکھ کر کے اشارہ کرنا ہے کہ جانب موضوع میں 3 چیزیں ہوتی ہے، اور محمول کی جگہ میں بے رکھ کر کے اشارہ کرنا ہے کہ جانب محمول میں 2 چیزیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جانب موضوع میں جے اور جانب محمول میں بے کو رکھے اور قضیہ کی تعبیر کر دیے جے بے سے، موجبہ کلیہ کی تعبیر کر دیے کلو جے بے سے، موجبہ جزیہ کی تعبیر کر دیے بعضو جے بے سے، علی ھذا القیاس۔ ہاں، یہ جو میں عرض کیا کہ جانب موضوع میں 3 چیزیں ہوتی ہے، جانب محمول میں 2 چیزیں ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے جانب موضوع میں 3 چیزیں کیا ہوتی ہے؟ تو جانب موضوع میں 3 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے ذات موضوع، دوسری چیز ہے وصف موضوع، تیسری چیز ہے عقد وضع۔ آپ بولیں گے یہ ذات موضوع، وصف موضوع، عقد وضع کیا کچھ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا؟ تو مثال سے سمجھائیے۔ میں کہوں گا ایک مثال رکھتا ہوں، دیکھیے، کل انسان حیوان، یہ ایک قضیہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس قضیہ میں حیوانیت کا حکم ہے، جاندار ہونے کا حکم لگایا گیا ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اس قضیہ میں حیوان ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، جاندار ہونے کا حکم لگایا گیا، تو یہ حیوان ہونا محکوم بہی ہے، مگر یہ حکم کس پر ہے؟ تو یہ حکم جاندار ہونے کا حکم جو ہے وہ انسان کے افراد پر ہے، یعنی زید پر ہے، عمر پر ہے، بکر پر ہے، خالد پر ہے۔ تو حیوانیت کا حکم اس قضیہ میں انسان کے افراد پر ہے، یعنی موضوع کے افراد پر ہے۔ تو آپ دیکھیے، جانب موضوع میں ایک تو وہ ہے جس پر
حکم صادق آتا ہے۔ افراد موضوع ما صدق علیہ الموضوع، ما صدق علیہ الموضوع، اور ایک مفہوم موضوع آپ کہیں گے بات اور گجلک ہو رہی ہے، ما صدق علیہ الموضوع اور مفہوم موضوع یہ ابھی بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو میں کہوں گا مثال کے طور پہ پھر سے سنیے، چشمہ ایک لفظ ہے، اس کا اپنا ایک مفہوم ہے اور اس کی اپنی ذات ہے جس پر لفظ چشمہ صادق ہے، مثلاً اس کے افراد میں سے ایک فرد یہ ہے، تو یہ ما صدق علیہ الموضوع ہے، ما صدق علیہ الموضوع ہے، یہ موضوع کا چشمہ کا ایک فرد ہے، یہ چشمے کا ایک فرد ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چشمے کا مصداق ہے، مگر لفظ چشمہ کا اپنا ایک مفہوم بھی ہے، وہ جو دیکھنے میں معاون ہوتا ہے، وہ جو دیکھنے میں مدد کرتا ہے، ایک اپنا مفہوم ہے۔ تو لفظ چشمہ کا ایک مفہوم ہے اور ایک مصداق ہے، یہ چشمہ، وہ چشمہ، فلاں چشمہ، یہ لفظ چشمہ کے افراد ہیں۔ ان افراد کی تعبیر جس سے آپ کر رہے ہیں وہ اس کا مفہوم ہے، یعنی ایسی چیز جو دیکھنے میں معاون و مددگار ہوتی ہے۔ اب اس لفظ کی تعبیر آپ لفظ چشمہ سے کر رہے ہیں، تو بہرحال آپ کا سوال یہ تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ جانب موضوع میں 3 چیز ہوتی ہے، ایک ذات موضوع، ایک وصف موضوع، ایک عقد وضع۔ یہ ذات موضوع ما صدق علیہ الموضوع، یہ ذات موضوع ہے جس پر موضوع صادق آئے، یہ ذات موضوع ہے۔ تو کل انسان حیوان میں انسان کا مصداق کون ہے، انسان کے افراد کون ہیں، زید، عمرو، بکر۔ تو زید، عمرو، بکر یہ ذات موضوع ہے۔ اب یہ ذات موضوع جو زید، عمرو، بکر ہے، اس کی تعبیر کس سے کی گئی؟ انسان سے۔ تو یہ مفہوم موضوع ہے، یہ وصف موضوع ہے، یہ عنوان موضوع ہے، ذات کی جس کے ذریعے سے تعبیر کی گئی عنوان موضوع ہے۔ تو لفظ انسان کا اپنا ایک مفہوم ہے اور اس کا اپنا مصداق ہے، سمجھ رہے؟ تو ذات موضوع سے مراد ما صدق علیہ الموضوع، اور وصف موضوع، عنوان موضوع سے مراد ذات موضوع کی جس کے ذریعے سے تعبیر کی جائے، یہ ہے وصف موضوع، عنوان موضوع۔ تو جانب موضوع میں ایک چیز تو ذات موضوع ہوتی ہے، ایک چیز ذات موضوع ہے، وہ کل انسان حیوان میں ذات موضوع کون ہے؟ زید، عمرو، بکر۔ اور ایک ہے وصف موضوع، عنوان موضوع، مفہوم موضوع، اور وہ مفہوم انسان ہے یہاں پر۔ تو یہ 2 چیز تو آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ ایک عقد وضع ہے۔ عقد وضع کیا ہے؟ ذات موضوع کا وصف موضوع سے اتصاف، ذات موضوع کا وصف موضوع سے اتصاف، یہ ہے عقد وضع۔ عقد وضع اسے آپ سمجھیے عقد وضع۔ جب آپ نے کہا کل انسان حیوان، تو حکم آپ کس پر لگا رہے ہیں؟ زید پر لگا رہے ہیں، عمرو پر لگا رہے ہیں، بکر پر لگا رہے ہیں۔ تو زید، عمرو، بکر اس وقت 2 صفتوں سے متصف ہے، ایک صفت انسانیت سے، ایک وصف موضوع سے، اور ایک صفت حیوانیت سے، وصف محمول سے۔ تو حکم یہاں محکوم علیہ حقیقت میں یہاں زید، عمرو، بکر ہے، اور زید، عمرو، بکر صفت انسانی۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کل انسان حیوان، تو زید، عمرو، بکر 2 صفتوں سے متصف ہو رہا ہے، 2 صفتوں سے متصف ہو رہے ہیں کہ ایک صفت انسانیت اور ایک صفت حیوانیت، یعنی ایک وصف موضوع اور ایک وصف محمول۔ تو ذات موضوع کا وصف موضوع سے اتصاف، ذات موضوع کا وصف موضوع سے اتصاف، یہ عقد وضع ہے، اور ذات موضوع کا وصف محمول سے اتصاف، یہ عقد حمل ہے۔
تو آپ کے قول کلو انسان حیوان میں جب ایسا کہہ رہے ہیں تو آپ نے سمجھ لیا کہ حکم زید امر بکر پر ہے، مگر یہ زید امر بکر صفت انسانیت سے بھی متصف اور صفت حیوانیت سے بھی متصف، آسان لفظ میں کہوں جب اس طرح کا جملہ بول رہے ہیں تو آپ گویا کہ زید امر بکر کے لیے دو صفت ثابت مان رہے ہیں، ایک صفت انسانیت اور ایک صفت حیوانیت، دو صفت ثابت مان رہے ہیں۔ تو زید امر بکر دو صفتوں سے متصف، ایک صفت انسانیت جو موضوع ہے، ایک صفت حیوانیت جو آپ کے اس جملے میں محمول ہے۔ تو ذات موضوع وصف موضوع سے بھی متصف، ذات موضوع وصف محمول سے بھی متصف، ذات موضوع کا وصف موضوع سے اتصاف یہ عقد وضع ہے، اور ذات موضوع کا وصف محمول سے اتصاف یہ عقد حمل ہے۔ تو مجھے لگتا ہے ذات موضوع، عنوان موضوع اور عقد وضع آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اس مثال میں کلو انسان حیوان میں ذات موضوع کون ہے؟ زید امر بکر۔ مفہوم موضوع کیا ہے؟ مفہوم انسان یہ عنوان موضوع ہے اور وصف موضوع ہے۔ اچھا، عقد وضع کیا ہے؟ زید امر بکر کا وصف انسان سے اتصاف یہ عقد وضع ہے۔ تو اس بات کو آپ نے سمجھ لیا، ذات موضوع، وصف موضوع، عقد وضع کو سمجھ لیا۔ تو سر دست ایک بات اور سمجھ لیجئے، عقد حمل۔ تو ابھی آپ نے کہا کہ کلو انسان حیوان میں حیوانیت کا حکم کس پر ہے؟ زید امر بکر پر ہے۔ تو زید امر بکر صفت انسانیت سے بھی متصف اور صفت حیوانیت سے بھی متصف۔ یہاں کلو انسان حیوان میں حیوان محمول ہے تو ذات موضوع وصف محمول سے بھی متصف ہے، یعنی ذات موضوع کے لیے وصف محمول کو بھی ثابت مانا جا رہا، تو ذات موضوع کا وصف محمول سے متصف ہونا یہ ہے عقد حمل، یہ ہے عقد حمل۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے۔ اچھا، جس طریقے سے جانب موضوع میں موضوع کا اپنا ایک مفہوم ہے، مفہوم انسان مثلا اس جگہ، اسی طریقے سے محمول کا بھی مفہوم ہے، حیوان کا بھی مفہوم ہے۔ اب اتنی سی بات سامنے رکھ کر کے پھر سے سنیے۔ سوال آپ کا یہ تھا کہ موضوع کی جگہ پہ جے اور محمول کی جگہ پہ بے رکھے جانے کی وجہ کیا ہے؟ موضوع کی تعبیر جے اور محمول کی تعبیر بے سے کی جانے کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو بقول ملا محب اللہ کے موضوع کی تعبیر جیسے اس لیے کرتے ہیں کہ جانب موضوع میں تین چیز ہوتی ہے، جانب موضوع میں تین چیز، ایک ذات موضوع، ایک وصف موضوع، وصف موضوع کو عنوان موضوع بھی کہتے ہیں، ایک ذات موضوع، ایک مفہوم موضوع اور ایک عقد وضع۔ تو جانب موضوع میں تین چیزیں ہوتی، تینوں کو سمجھا چکا ہوں، اور جانب محمول میں صرف دو چیزیں ہوتی، ایک مفہوم محمول اور ایک عقد حمل۔ یہاں افراد محمول نہیں ہے، تفصیل کے لیے کتبی کی طرف رجوع ہوں۔ اگر محمول میں بھی ما صدق علیہ بے ہوں تو پھر قضیہ کا ضروریہ بلکہ ضروریہ سے اخص میں منحصر ہونا لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے، کیونکہ قضیہ صرف ضروریہ ہی نہیں ہوا کرتا ہے بلکہ ممکنہ وغیرہ بھی قضیہ ہوتا ہے۔ تو جانب محمول میں صرف دو چیز ہے، وصف محمول اور عقد حمل۔ تو موضوع کی جگہ پہ موضوع کی جیسے تعبیر موضوع کی جیسے تعبیر اس لیے کی گئی کہ جانب موضوع میں تین چیز ہیں، اور محمول کی تعبیر ویسے اس لیے کی گئی کہ جانب محمول میں دو چیزیں ہیں۔ تو موضوع کی تعبیر جیسے کر کے اشارہ کرنا ہے کہ جانب موضوع میں تین چیز ہے، اور محمول کی تعبیر کرنے میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جانب محمول میں دو چیزیں ہیں۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ ترتیب کو پلٹا کیوں موضوع کی جگہ جے اور محمول کی جگہ بے کو کیوں رکھا، جبکہ بے حروف ہجائیہ کی ترتیب میں پہلے ہیں، تو ہونا چاہیے
کلو بے جے، یعنی قضیہ کی تعبیر بے جیسے ہونی چاہیے، جے بے سے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا یہ سوال تھا، تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے، اس سوال کا جواب ملا محب اللہ بہاری نے یوں دیا کہ چونکہ جانب موضوع میں 3 چیزیں ہیں، اس لیے جانب موضوع میں موضوع کی جگہ رکھے جانے کے لیے موضوع ہے، اور جانب محمول میں 2 چیزیں، اس لیے بے جانب محمول کے لیے موضوع اور مناسب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے موضوع کی جگہ جے اور محمول کی جگہ بے رکھ دیا گیا، اور ترتیب اس طریقے سے ہو گئی: جے بے، ای کلو جے بے، بعضو جے بے۔ فصل: قد جرت عادت المیزانین، منطقیوں کی عادت بن گئی ہے موضوع کی جے سے اور محمول کی بے سے تعبیر کرنے کی۔ فمتى ارادوا التعبیر عن الموجبۃ الکلیہ، تو جب منطقی موجبہ کلیہ کی تعبیر کرنا چاہتے ہیں تو کل انسان حیوان کی جگہ وہ موجبہ کلیہ کے کل انسان حیوان کے بجائے وہ موجبہ کلیہ کی تعبیر کلو جے بے سے کرتے ہیں۔ تو جب وہ کسی موجبہ کلیہ کی تعبیر کلو جے بے سے کرتے ہیں تو گویا کہ وہ کہتے ہیں کل موضوع محمول، کل موضوع محمول، اس طریقے سے کل موضوع محمول۔ تو جب موجبہ کلیہ کی تعبیر کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کلو جے بے، کل موضوع محمول، ای کل ما صدق علیہ جے، کل ما صدق علیہ جے فہو بے۔ تو جب مناطقہ موجبہ کلیہ کی تعبیر کرنا چاہتے ہیں تو کلو جے بے کہتے ہیں، اور کلو جے بے کہنا گویا کہ کل موضوع محمول کہنا ہے۔ ایسا مناطقہ 2 فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ کلو جے بے سے موجبہ کلیہ کی تعبیر 2 فائدہ کے لیے کرتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصودہم من ذالک، اس سے ان کا مقصود 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، ہمارا قول کلو جے بے، ہمارا قول کلو جے بے، یہ ظاہر ہے کہ یہ مختصر ہے کلو انسان حیوان سے، تو اختصار مقصود ہونے کی وجہ سے ایسا مناطقہ کرتے ہیں کہ کسی مادی مثال رکھنے کی جگہ جے بے رکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ موجبہ کلیہ کی تعبیر کلو انسان حیوان کے بجائے کلو جے بے سے کر دیتے ہیں، کیونکہ کلو جے بے مختصر ہے کلو انسان حیوان سے، وخیر الکلام ما قل و دل، تو ایک تو اختصار کی وجہ سے کرتے ہیں، دوسرے انحصار کے وہم کو دور کرنے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں، کیونکہ مناطقہ اگر موجبہ کلیہ کے لیے مثال کے طور پہ جے بے کے بجائے کلو انسان حیوان کو رکھتے اور موجبہ کلیہ کے جو بھی احکام ہیں وہ سارے احکام کلو انسان حیوان پر جاری کر دیتے، تو وہم ہو سکتا تھا کہ یہ سارے احکام خاص اسی مادہ میں ہیں، دوسرے موجبات کلیات میں نہیں ہیں، یہ وہم ہو سکتا تھا۔ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے بھی مادوں سے خالی کیا، اور کلو جے بے سے موجبہ کلیہ کی تعبیر کر دی، اس طور پر کہ مناطقہ نے موجبات کلیات، مناطقہ نے قضیہ کے مفہوم کا
تصور کیا، قضیہ کے مفہوم کا تصور کیا، اور قضیہ کو مادوں سے خالی کیا، انسان، حیوان وغیرہ مادوں سے خالی کیا، اور اس کے طرفین، قضیہ کے طرفین یعنی موضوع، محمول، ان کی تعبیر مناطقہ نے جے بہ کے ذریعے سے کر دی، اس بات پر متنبہ کرنے کے لیے، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ وہ احکام جو اس پر جاری ہیں وہ تمام جزئیات کو شامل ہیں، تمام جزئیات کو شامل ہیں، وہ احکام محدود نہیں ہیں بعض پر دون البعض۔ کہتے ہیں جس طریقے سے کہ مناطقہ نے قسم تصورات میں کلیات خمس کے مفہومات کو لیا، بغیر کسی مادہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اور ان کے احوال سے ایسی بحث کی کہ تمام اشیاء کی طبیعتوں کو شامل ہوئی۔ الحمل فی اصطلاحہم اتحاد المتغیرین فی المفہوم بحسب الوجود۔ دو چیزیں جو اپنے مفہوم کے اعتبار سے غیر ہوں، ان کو وجود میں متحد قرار دینا، یہ حمل ہے۔ تو کہتے ہیں ففی قولک زید کاتب، تو آپ کے قول زید کاتب میں، اور آپ کے قول عمرو شاعر میں، زید کاتب، زید کاتب ہے، عمرو شاعر، عمرو شاعر ہے۔ کاتب کا حمل زید پر ہے اور شاعر کا حمل عمرو پر ہے۔ تو زید کا مفہوم زید کاتب میں، زید کا مفہوم کیا ہے؟ فلاں انسان، یعنی الحیوان الناطق، الحیوان الناطق مع التشخص المخصوص، یہ زید کا مفہوم ہے۔ زید کا مفہوم مغایر ہے کاتب کے مفہوم کے، کیونکہ کاتب کا مفہوم ہے وہ ذات جس کے لیے وصف کتابت ثابت ہے۔ تو زید کا مفہوم کاتب کے مفہوم کے مغایر ہے، لیکنہما موجودان، لیکن دونوں زید اور کاتب، جن دونوں کے مفہوم الگ الگ ہیں، دونوں موجود ہیں ایک وجود کے ساتھ۔ اسی طرح عمرو شاعر کا مفہوم، کہ عمرو کا مفہوم وہی ہے الحیوان الناطق مع التشخص المخصوص، یعنی فلاں انسان، اور شاعر کا مفہوم ہے وہ ذات جس کے لیے وصف شعر ثابت ہے۔ تو عمرو کا مفہوم شاعر کے مفہوم کے متغیر ہے، لیکن دونوں وجود میں متحد ہیں۔ ثم الحمل علی قسمین، پھر حمل کی دو قسمیں ہیں، حمل بالاشتقاق، حمل بالمواتات، لأنہ ان کان بواسطۃ فی او ذو او لام، اس لیے کہ اگر ایک چیز کا دوسری چیز پر حمل فی کے واسطے سے ہو، یا ذو کے واسطے سے ہو، یا لام کے واسطے سے ہو، جیسے آپ کے قول زید فی الدار میں فی کے واسطے سے حمل ہے، المال لزید میں لام کے واسطے سے حمل ہے، اور خالد ذو مال میں ذو کے واسطے سے حمل ہے۔ تو حمل اگر ان میں سے کسی کے واسطے سے ہو تو اس حمل کا نام اشتقاق، حمل بالاشتقاق رکھا جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، فی وغیرہ کے واسطے سے حمل نہ ہو، بلکہ ایک چیز دوسری چیز پر محمول ہو، ان
وسائط کے واسطہ کے بغیر تو اس کو حمل بالمواتات کہا جاتا ہے، جیسے امر طبیب، طبیب کا امر پر حمل بلا واسطہ امور مذکورہ کے ہے۔ اسی طریقے سے بکر فصیح میں فصیح کا بکر پر حمل بلا واسطہ امور مذکورہ کے ہے، لہٰذا طبیب کا حمل امر پر اور فصیح کا عمل بکر پر یہ حمل بالمواتات ہے۔ فصل تقسیم آخر للحملیہ، یہ حملیہ کی ایک دوسری تقسیم ہے، لیکن واضح رہے کہ یہ حملیہ کی تقسیم محکی ان کے اعتبار سے ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ قضیہ حملیہ کی 3 قسمیں ہیں۔ قضیہ حملیہ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم خارجیہ ہے، دوسری قسم ذہنیہ ہے، تیسری قسم حقیقیہ ہے۔ اس لیے کہ حکم قضیہ حملیہ موجبہ میں محمول کے ثبوت کا موضوع کے لیے ہو، حکم قضیہ حملیہ موجبہ میں محمول کے ثبوت کا موضوع کے لیے ہو، اور حملیہ سالبہ میں حکم محمول کے سلب کا موضوع سے ہو، تو اگر حکم موجبہ میں محمول کے ثبوت کا موضوع کے لیے خارج کے اعتبار سے ہو، سالبہ میں محمول کے سلب کا حکم موضوع سے خارج کے اعتبار سے ہو، تو یہ قضیہ خارجیہ ہے، جیسے ہمارا قول زید کاتب، جیسے ہمارا قول زید لیس بکاتب۔ اور اگر حکم موجبہ میں محمول کے ثبوت کا موضوع کے لیے ذہن کے اعتبار سے ہو، اور اسی طریقے سے سالبہ میں حکم محمول کے سلب کا موضوع سے ظرف ذہن کے اعتبار سے ہو، تو یہ قضیہ ذہنیہ ہے۔ اور اگر حکم موجبہ میں محمول کے ثبوت کا موضوع کے لیے مطلقاً نفس الامر کے اعتبار سے ہو، اور سالبہ میں محمول کے سلب کا حکم موضوع سے ہو، محض مطلق نفس الامر کے اعتبار سے، تو یہ قضیہ حقیقیہ ہے، جیسے ہمارا قول الاربعۃ زوج، جیسے ہمارا قول الاربعۃ لیس بفرد۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے مصنف کی عبارت کو حل کیجیے۔ موضوع الحملیہ ان کان موجودا فی الخارج، حملیہ کا موضوع اگر خارج میں موجود ہو اور حکم اس میں موضوع کے خارج میں موجود اور متحقق ہونے کے اعتبار سے ہو، تو قضیہ خارجیہ ہے، جیسے الانسان کاتب کہ کتابت کا ثبوت انسان کے لیے اس کے خارج میں موجود ہونے کے اعتبار سے ہے۔ اور اگر ذہن میں موجود ہو اور حکم خاص ذہن میں موجود ہونے کے اعتبار سے ہو، تو یہ قضیہ ذہنیہ ہے، جیسے الانسان کلی، کیونکہ انسان کی کلیت انسان کو ذہن میں عارض ہوتی ہے، خارج میں نہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِاعْتِبَارِ تَقَرُّرِهِ فِي الْوَاقِعِ مَعَ عَزْلِ النَّظَرِ عَنْ خُصُوصِيَّةِ ظَرْفِ الْخَارِج، اور اگر حکم واقع میں موجود ہونے کے اعتبار سے ہو، قطع نظر کرتے ہوئے خارج یا ذہن کے ظرف کی خصوصیت سے، تو قضیہ کا نام حقیقیہ رکھا جاتا ہے، جیسے الاربعۃ زوج، جیسے الستۃ ضعف الثلاثہ، 6 3 کا ڈبل ہے، دونا ہے۔ فصل القضیۃ الموجبہ وقضیۃ السالبہ تنقسمان الی معدولہ وغیر معدولہ، فالمعدولہ ما یکون فیہ
حرف السلب جزءا من الموضوع او من المحمول او کلیہما۔ قضیہ موجبہ اسی طریقے سے قضیہ سالبہ منقسم ہوتے ہیں معدولہ اور غیر معدولہ کی طرف، معدولہ اور غیر معدولہ کی طرف۔ فالمعدولہ ما یکون فیہ حرف السلب جزءا من الموضوع او من المحمول او کلیہما۔ تو قضیہ کی دو قسمیں ہیں، معدولہ، غیر معدولہ، موجبہ ہو کہ سالبہ۔ حرف سلب قضیہ میں موضوع کا یا محمول کا یا دونوں کا جز ہو تو قضیہ کو معدولہ کہا جاتا ہے، اور اگر حرف سلب قضیہ کے موضوع یا محمول کا جز نہ ہو تو اسے غیر معدولہ یعنی محصلہ یا بسیطہ کہا جاتا ہے۔ تو کیا کام ہے؟ حرف سلب قضیہ میں حرف سلب موضوع کا جز ہے یا محمول کا جز ہے یا دونوں کا جز ہے تو اس قضیہ کو معدولہ کہا جاتا ہے۔ موضوع کا جز ہے تو بھی معدولہ کہا گیا، کیونکہ یہ تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیل سے، تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیل سے۔ اسی طریقے سے محمول کا جز ہے تو بھی قضیہ کو معدولہ کہا جاتا، مثال سب کی آ رہی ہے۔ دونوں کا جز ہو تو بھی قضیہ کو معدولہ کہا جائے گا، البتہ موضوع کا جز ہے تو اسے معدولۃ الموضوع کہیں گے، محمول کا جز ہے تو اسے معدولۃ المحمول کہیں گے، طرفین کا جز ہے تو اسے معدولۃ الطرفین کہیں گے۔ اور اگر حرف سلب قضیہ کے کسی جز یعنی موضوع یا محمول میں سے کسی کا حرف سلب جز نہ ہو تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو قضیہ میں حرف سلب ہوگا ہی نہیں، اگر ایسا ہے تو محصلہ ہے، اور اگر حرف سلب ہے قضیہ میں مگر موضوع یا محمول کا جز نہیں ہے تو قضیہ کو بسیطہ کہا جاتا ہے۔ سب کی مثال آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں قضیہ موجبہ اسی طریقے سے قضیہ سالبہ منقسم ہوتے ہیں معدولہ اور غیر معدولہ کی طرف۔ معدولہ کو معدولہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حرف سلب وضع کیا گیا ہے نسبت ایجابیہ کے رفع کے لیے۔ جب معدولہ کے اندر حرف سلب طرفین میں سے کسی ایک کا جز ہو گیا یا دونوں کا جز ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے حرف سلب اپنے معنی اصلی سے عدول کر گیا۔ اس وجہ سے اس قضیہ کا نام جس میں حرف سلب موضوع یا محمول کا جز قرار دیا گیا ہو، اس قضیہ کا نام معدولہ رکھ دیا گیا، تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیل سے۔ تو اگر موضوع کا جز حرف سلب بنایا گیا تو قضیہ معدولۃ الموضوع ہے، محمول کا جز بنایا گیا تو معدولۃ المحمول ہے، اور طرفین کا جز اگر قرار دیا گیا ہے تو معدولۃ الطرفین ہے۔ تو کہتے ہیں فالمعدولہ ما یکون فیہ حرف السلب جزءا من الموضوع او من المحمول او کلیہما۔ معدولہ وہ قضیہ ہے جس میں حرف سلب موضوع کا جز ہو یا محمول کا جز ہو، جس میں حرف سلب موضوع کا جز ہو یا محمول کا جز ہو یا دونوں کا جز ہو۔ پہلے کی مثال اللہ حی جماد، یہاں اللہ حی میں لا ہے کا جز ہے جو اس قضیہ میں موضوع ہے، تو یہاں حرف سلب موضوع کا جز ہے، لا ہے بے جان جماد ہے، یہاں حرف سلب موضوع کا جز ہے، تو یہ مثال ہوئی معدولۃ الموضوع کی۔ دوسرے کی مثال یعنی معدولۃ المحمول کی مثال، جیسے زید لا عالم، لا حرف سلب ہے، یہ محمول کا جز ہے، تو یہ مثال ہوئی معدولۃ المحمول کی۔ تیسرے کی مثال یعنی معدولۃ الطرفین کی مثال،
اللہ حیو لا علم، یہاں حرف سلب موضوع کا بھی جز ہے، محمول کا بھی جز ہے۔ یہ مثال ہے تو ایجاب میں تھی، اما فی سلب، لیکن سلب میں تو اول کی مثال یعنی معدولۃ الموضوع سالبہ کی مثال اللہ حیو لیس بعالم، بے جان عالم نہیں ہے، بے جان عالم نہیں ہے۔ یہاں لا ہے جو موضوع ہے اس کا جز قرار دیا گیا ہے، تو یہ معدولۃ القضیہ سالبہ معدولۃ الموضوع ہے۔ اور دوسرے کی مثال جیسے عالم لا ہے نہیں ہے، عالم لا ہے نہیں ہے، یہاں حرف سلب محمول کا جز ہے اور یہ قضیہ حملیہ سالبہ معدولۃ المحمول ہے۔ اور تیسرے کی مثال لا ہے، لا جماعت نہیں ہے۔ وغیر المعدولہ میں اس کو بیان کر چکا، غیر المعدولہ بخلافہا، اور غیر معدولہ جو اس کے برخلاف ہو اس کا نام غیر معدولہ۔ غیر معدولہ کا نام موجبہ میں محصلہ رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ قضیہ میں جب حرف سلب ہے ہی نہیں تو قضیہ کے طرفین میں سے ہر ایک وجودی اور محصل ہے، تو اس کا نام محصلہ رکھا جاتا ہے۔ اور سالبہ میں بسیطہ رکھا جاتا، اس لیے کہ حرف سلب قضیہ میں ہے، قضیہ میں حرف سلب ہے، مگر حرف سلب موضوع یا محمول کسی کا جز نہیں ہے، اس لیے اس کا نام بسیطہ رکھا